بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 9 ڈسکس کرتے ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشن کی ہم لوگ بات کریں گے. پرائمری میتھڈس آج سے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. دو طرح کے میتھڈس ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پرائمری میتھڈس اور کچھ ہوتے ہیں سیکنڈری میتھڈس. پرائمری میتھڈس ہم لوگ پڑھتے ہیں کمیونٹی آرگنائزیشن کی. سب سے پہلے جو ہے نا, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کسی پچھلے لیسن میں بھی ہم لوگوں نے کچھ پڑھا تھا کمیونٹی آرگنائزیشن کے بارے میں. آج ہم لوگ اگلا جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں assumptions آف کمیونٹی آرگنائزیشن, یعنی کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کا پیچھے جو ہے نا مفروضہ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. بیسک جو اسمپشن ہے جس کے اوپر سارا کمیونٹی آرگنائزیشن کا میتھڈ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کی کمیونٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں, ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرابلمس کو ڈیل کر سکے. دوسری اسمپشن یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چینج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چینج حاصل کر بھی سکتے ہیں. یہ دو جب آپ لوگوں مفروضے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, تبھی آپ لوگ کمیونٹی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ لوگ چینج چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کمیونٹی آرگنائزیشن آپ لوگوں نے بنانی ہی کیوں ہے. یا آپ لوگوں کو اگر یہ لگے کہ لوگ چینج ہو ہی نہیں سکتے تب بھی آپ لوگ کمیونٹی آرگنائزیشن نہیں بناتے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے مختلف قسم کے چینجز کو بنانے میں, اس کو پھر ایڈجسٹ کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہیں. جو کمیونٹی میں جو بھی چینجز ہوتی ہیں وہ سیلف امپوز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ خود وہ چینجز لے کر آتے ہیں اور یہ سیلف ڈیولپڈ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کی اپنی لائی ہوئی چینجز ہوتی ہیں. اس پرپز کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پوری کمیونٹی کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں. ہولسٹک اپروچ کے تھرو آپ لوگ پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ فریگمنٹڈ اپروچ تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ پوری انڈیویجول بیس پہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ کمیونٹی بیس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ہولسٹک اپروچ کے تھرو آپ لوگ یہ پرپز جو ہے اس کا اٹین کریں گے. ڈیموکریسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کوآپریٹو پارٹیسپیشن کے لیے, اور جو بھی آپ لوگوں کے کمیونٹی میں جتنے کام کرنے کے لیے جو بھی آپ لوگوں کو ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمیونٹی کی جو ضروریات ہوتی ہیں جب آپ وہ جان لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے آرگنائز کرنا ہے کمیونٹی کو تاکہ وہ اپنی ضروریات کے ساتھ ڈیل کر سکے. کمیونٹی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تاکہ وہ کس حد تک وہ اپنے پرابلمس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ایک نیرو انڈیویجول انٹرسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, مطلب ایک انسان کے انٹرسٹ کی آپ لوگ بات نہیں کرتے, پوری کمیونٹی کے انٹرسٹ کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. کمیونٹی ہمیشہ چینج چاہتی ہوتی ہے ہمیشہ, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ کبھی کبھار جو ہے نا ریسسٹ کرتی ہے, مخالفت کرتی ہے چینج کی. تو اس پرپز کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی کو نا کوئی ایکسپرٹ بندہ آ کے گائیڈنس دے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر آپ کوئی پورا پلان چینج انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ ان بینیفٹس دکھائیں. یہ چینجز جب آئیں گے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے, اس سے لوگ جو ہے نا وہ چینج لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پلانس کو بنانے میں بھی, ان کو امپلیمنٹ کروانے میں بھی اور پلانس کو ایویلویٹ کرنے میں بھی. اس پرپز کے لیے جو میتھڈ ہوتا ہے نا کنسنسس کا, یعنی کہ مشورے کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ آپ لوگوں کو بنانا چاہیے. اس کے تھرو آپ لوگ جو ہے نا وہ سارے لوگ مل کے آپس میں فارمولیٹ بھی کر سکتے, چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جب آپ لوگ کمیونٹی لیول کی بات کریں تو کیونکہ وہ ایک کمیونٹی ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک پرابلم کے پیچھے. اسی لیے آپ لوگ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ جس میں بہت سارے ڈائمینشنز آپ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں, اس کے تھرو آپ لوگوں کو یہ پرابلمس کو ٹیکل کرنے چاہیے. اگر آپ لوگ کریکٹرسٹکس کی بات کریں کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اچھا تو سب سے پہلے تو یہ کریکٹرسٹک ہے جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہے نا یہ ایک پروسیس ہے. یعنی کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کوئی گول نہیں ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے, بلکہ یہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے یوز کرنا ہے کسی نہ کسی گول کے لیے, آپ نے آرگنائز کرنا ہے, وہ آپ لوگوں کی کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے. کسی گول کو اٹین کرنے کے لیے آرگنائز کرنا تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ہر کمیونٹی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر. کوئی بھی کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, کمیونٹی آرگنائزیشن ایسا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کسی کمیونٹی کی کیپیسٹی کو یوز کرتے ہیں کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. یہ آپ لوگوں کی کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے, یہ آپ کا پروسیس ہوتا ہے. دوسری جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کمیونٹی کی ضروریات اور ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو کمیونٹی آرگنائزرز ہوتے ہیں, جو کمیونٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ کمیونٹی اپنی ضروریات کو بھی سمجھے, آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر ریسورسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان ضروریات کو پورا کن کن چیزوں سے کرنا ہے. جس کی وجہ سے ایک اچھا ایک کمبینیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونٹی میں یہ نیڈز ہیں اور یہ ریسورسز ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی نیڈز زیادہ ہوتی ہیں, ریسورسز کم ہوتے ہیں, آپ کی نیڈز نہیں پوری ہو سکتی, تو ایک ہارمونیس کمبینیشن یہ چیز لے کے آتی ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ لوگ ریسورسز کو یوز کرتے ہیں نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. جو کمیونٹی ہے اس کو آپ لوگوں کو ایک کلائنٹ سمجھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. کمیونٹی کو کمیونٹی نہیں سمجھنا, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کلائنٹ صرف ایک بندے کو سمجھتے ہیں. اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ لوگ انڈیویجول لیول پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے, لیکن ہم لوگوں نے انڈیویجول لیول پہ کام نہیں کرنا, ہم نے کمیونٹی لیول پہ کام کرنا ہے. تو پوری کی پوری کمیونٹی کو آپ ایک سنگل یونٹ سمجھیں. آپ کمیونٹی پہ زور دیں, انڈیویجول لیول پہ آپ لوگ زور نہ دیں. آپ نے پوری کمیونٹی کو کلائنٹ ہی سمجھنا, ایک سنگل چیز سمجھنا ہے. کمیونٹی آرگنائزر کو آپ انوالو کریں. کمیونٹی آرگنائزرز جو ہوتے ہیں نا, جو کمیونٹی آرگنائزیشن کو سارا لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کو اپنے فیسیلیٹیشن رول کے تھرو, تاکہ کوئی بھی کمیونٹی اپنے نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, پھر ان نیڈس کو آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد پہ پروگرامس کو پلان کرے, اور پھر جب پلان کرنے کے بعد جب وہ پروگرامس پہ عمل کریں تو بعد میں ان پروگرامس کو ایویلویٹ بھی کرے کہ یہ پروگرامس جو ہیں وہ کامیاب ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. جو کمیونٹی ورکر ہوتے ہیں ان کو ایک فیسیلیٹیٹر کی طرح کام کرنا چاہیے, جو سہولتیں پرووائڈ کرے لوگوں کو. کمیونٹی آرگنائزیشن ایک مین ہے, ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے, یہ ایک اینڈ نہیں ہے, یعنی کہ گول نہیں ہے. جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی کمیونٹی آرگنائزیشن کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف کمیونٹی. یعنی کہ اگر آپ لوگ کمیونٹی میں ویلفیئر لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمیونٹی آرگنائزیشن والا پروسیس اڈاپٹ کریں گے. کمیونٹی آرگنائزیشن ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ ہے, کوئی گول نہیں ہے, یہ اینڈ ریزلٹ نہیں ہے. اینڈ ریزلٹ آپ لوگوں کا ویلفیئر ہے. جتنے بھی پروگرامس ہیں اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز ہونا چاہیے تاکہ کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے آپ کام کر سکیں. کمیونٹی آرگنائزیشن کا یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس میں کل 8 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی پوری کمیونٹی کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوری ہر اسپیکٹ کو. پھر آپ لوگ اس میں سے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے اسٹڈی کیا ہے یہاں پہ مجھے کیا دیکھنے کو ملے, کہاں کہاں پرابلمس ہیں. پھر ان پرابلمس کو آپ لوگ اسیس کرتے ہیں, اس کی آپ لوگ مزید جانچ پڑتال کرتے ہیں, اس میں سے آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں. فائنلی آپ لوگ جانچ پڑتال کر کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلمس ہیں, ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. پھر اب آپ لوگوں کے پاس جب پرابلمس آ گئی تو اس کی بیس پہ پھر آپ لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پلاننگ کے تھرو ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. پھر آپ لوگ اس پلاننگ کے مطابق آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں پروگرامس کو, یعنی کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اس چیز کے لیے ہوگا. لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے. ریسورسز کو بھی آرگنائز کرتے ہیں کہ یہ ریسورسز ہم لوگوں نے یوز کرنے ہیں. پھر اس بیس پہ آپ لوگ ایکشن کرتے ہیں, آپ لوگ کام کرتے ہیں. کام کرنے کے بعد آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے ایکشن لیا ہے, جو ہم نے کام کیا ہے, یہ سکسیسفل کتنا ہے. اس کے مطابق یعنی کہ ایویلویٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ پھر ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کمیونٹی آرگنائزیشن کا. یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں آتا ہے, موسٹلی آپ لوگ کی MCQs میں بھی اس کی جو ہے نا وہ لائنس پوچھ لیتے ہیں. اور یہ اوور آل آپ لوگوں نے اس کی پرنسپلس اچھے طریقے سے یاد کریں, جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں کو آسان طریقہ میں بتا دوں کہ اب آپ لوگوں نے لیکچر سنا, آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ ہیڈنگس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو جسٹ آپ یہ ہیڈنگس یاد کر لیں گے نا تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پھر جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. باقی چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.